بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح تو اچھی بھلی چھوڑ کر آیا تھا، اب کیا ہوا؟ یہ مزاج کا تلخ پن، یہ لہجے کی بیزاری، وہ تو باقاعدہ نظم ہی پڑھنے لگا۔ آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ اسے کچن میں بھاگنے کی بھی جلدی تھی، تمہاری بیزار آواز سننے کے لیے۔ یقیناً ماہر کا موڈ بھی بگڑ گیا تھا، تو سن لیے۔ اس کی نظریں گھڑی کی آگے بڑھتی سوئیوں پر جمی تھی اور ابھی تک پائے فریزر سے نہیں نکالے تھے۔ وہ اپنے بھلکڑ پان کو کوسنے لگی۔ ابھی کچھ اور سننا باقی ہے۔ ماہر نے شاید طنز کیا تھا اور اس کا طنز ہرگز نہ سمجھ سکی تھی۔ آفس میں بیٹھ کر باتیں کر لینا آسان ہے۔ اچھا، ماہر نے پھر سے طنز کیا، تو کیوں نہ جگہ بدل لیتے ہیں اور جاب بھی؟ کیا مطلب؟ وہ بے صبرے پن سے بولی۔ میں تمہاری جاب سنبھال لیتا ہوں تو میری ڈیوٹی پر آ جانا، ماہر نے جان بوجھ کے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کچھ کام ہے ماہر؟ وہ تحمل سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ماہر کچھ فکر مند ہو گیا۔ کپڑے کے ڈھیر دھونے اور صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اب کھانا بنانے کھڑی ہوں، طبیعت تو فریش ہی ہوگی۔ وہ جتا تو ہرگز نہیں رہی تھی، مگر لہجے میں خود بخود روکھا پن آ گیا۔ او، ماہر گویا سمجھ گیا۔ حالانکہ وہ کام سے گھبرانے والی تو نہیں تھی، مگر خرابی طبیعت کے باعث اس کا چڑچڑا پن کام کے بوجھ کی وجہ سے بڑھ رہا تھا۔ تم رات کا کھانا مت بنانا، میں چکن کی کوئی ڈش لیتا آؤں گا، اور اب تم کچھ دیر آرام کر لو، طبیعت بہتر ہوئی تو کھانا بنانا۔ امی تو ویسے بھی پرہیزی کھانا کھا رہی ہیں، موبی کو کچھ ہلکا پھلکا دے دو، وہ فکر مندی کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ حریم کو اپنے لہجے کی تلخی پر پشیمانی ہونے لگی۔ میں کر لوں گی، آپ فکر مند نہ ہو۔ اچھا، وہ کچھ سوچتا ہوا بولا۔ تم یوں کرو، اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں سے گرین ربن والی فائل نکال کے باہر رکھو، ابھی میں ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں، فائل اسے دے دینا اور تم کچھ جوس وغیرہ پی لو۔ وہ مزید اسے ہدایات دے کر فون بند کر چکا تھا۔ حریم نے سب سے پہلے فائل نکال کر میز پر رکھ لی تھی، پھر کچن کی طرف بھاگی بھاگی چلی آئی۔ 20 منٹ بعد گیٹ پر بیل ہوئی تھی۔ ظاہر ہے گھر میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ گیٹ حریم نے کھولنا تھا اور سوچ رہی تھی کہ ماہر نے اتنی جلدی آدمی بھیج دیا۔ وہ فائل اٹھا کے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ گیٹ تک پہنچ کے اس نے احتیاطاً پوچھ لینا مناسب سمجھا تھا۔ کون؟ اللہ کا بندہ۔ جواب توقع کے خلاف تھا۔ حریم کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو ماہر صاحب نے بھیجا ہے؟ وہ فائل پر نظریں جمائے بولی۔ جی نہیں، گویا چبا کر کہا گیا تھا۔ دروازہ کھولیے محترمہ۔ آپ کون ہیں؟ حریم کا دل یکبارگی خوف کے عالم میں دھڑک اٹھا۔ جن بھوت ہوں، چڑیل کا مذکر ہوں۔ وہ تو پہلے ہی سرتاپا جلا بیٹھا تھا، اس انویسٹیگیشن پر اور جل بن گیا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ حریم کو غصہ آ گیا۔ اس گھر کا مالک، شاید ناک چڑھا کر کہا گیا تھا۔ دروازہ کھولیے ورنہ میں دیوار بھی پھلانگ سکتا ہوں۔ مالک؟ حریم نے چند پل کے لیے حیرت سے سوچا تھا اور گیٹ کا لاک کھول کر سامنے سے ہٹ کی۔ سامنے ایک خوش شکل خوش لباس نوجوان کھڑا تھا، ماتھے کی تیوریاں چڑھائے، آنکھوں پر ناگواری لیے۔ حریم کو سمجھنے میں چند پل لگے تھے۔ تم بیگ انکل کے بیٹے شاہ نواز ہو؟ نہیں، شاہ نواز کا بھوت ہوں۔ وہ گویا چڑ کر رہ گیا۔ مائی گاڈ، تم گھر آ گئے ہو؟ حریم نے بڑی بے ساختگی کے عالم میں سریا خالہ کی دھمکیوں کے اثر کے تحت کہہ دیا، مگر مقابل کو خاصا ناگوار گزرا۔ جی میں گھر آ چکا ہوں، کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ وہ بیگ کندھے سے لٹکائے آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد حریم کندھے اچکاتے ہوئے گیٹ بند کرنے کے بعد واپس پلٹی تو اسے دوسری منزل کا داخلی دروازہ کھولے دیکھ کر بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی۔ یہ تو اوپر جا رہا ہے۔ او نو! وہ بہت تیزی سے چلتی ہوئی بیرونی سیڑھیوں کی طرف آئی، مگر اس کی پھرتی کے باوجود وہ دروازے کے اندر غروب ہو چکا تھا۔ ظاہر اب اس بات سے ناواقف تھا کہ دوسری منزل گھر والوں نے کرائے پر دے رکھی ہے۔ جتنی تیزی سے وہ سیڑھیاں چڑھ کر آئی تھی، سو سانسوں کو روا کرنے کے لیے اسے کچھ پل کے لیے داخلی دروازے کے باہر کھڑا ہونا پڑا۔ جو ہی وہ چھوٹے سے لاؤنج میں داخل ہوئی، سامنے بیگ فرش پر رکھے خود صوفے پر حیران سا بیٹھا دکھائی دیا۔ خاتون میں کسی غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا؟ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حیران نظریں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ محترمہ، آپ واقعی غلط جگہ پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ جی؟ شاہ نواز نے جان بوجھ کر آنکھیں پھیلائی۔ کیا یہ بیگ صاحب کا گھر نہیں؟ یہ گھر بیگ صاحب کا ہی ہے، مگر اوپر کا پورشن ہم نے کرائے پہ لے رکھا ہے، حریم نے وضاحت کی۔ صاف لگ رہا تھا یہ محترم شاہ نواز جان بوجھ کر انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ اس پورشن میں قیام پذیر ہیں؟ آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ چائے یا ٹھنڈا؟ حریم نے جان بوجھ کر اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اب وہ ان کے پورشن میں آ ہی چکا تھا اور سفر بھی شاید کافی طویل کر کے آیا تھا، سو حریم کو آداب میزبانی تو نبھانے تھے۔ نیکی کا ارادہ ہو تو پوچھتے نہیں، نیکی کرتے ہیں اور دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے بھی شائستگی دکھائی۔
میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ ساری لا کے کچن کی طرف جانے لگی۔ ایک تو آج جس قدر سے کام سمیٹنے کی جلدی تھی، اسی قدر دیر ہوئی جا رہی تھی۔ پائے جوں کے توں رکھے تھے اور گھڑی کی سوئیاں لمحہ بہ لمحہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے بے بسی کے عالم میں لاؤنج میں آنے والی صافت کو دیکھا تھا، جس کا بے وقت کا نزول اسے بری طرح تپا گیا۔ اسے پوچھنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس نے اسکواش کے ساتھ چائے بھی بنا لی، سینڈوچ بھی گرم کر لیے تھے، 3 کباب بھی رکھ دیے۔ وہ سجی ٹرے کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر بولا، کیا سلیقہ ہے، کیا سمجھداری ہے۔ وہ اسکواش کے جگ اور چائے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ حریم کو مجبوراً ہی سائڈ پہ تخت پر بیٹھنا پڑا۔ جب تک وہ چائے پی کے اٹھ نہ جاتا، کم از کم اتنی دیر تک بیٹھنا اس کی مجبوری تھی۔ ایک تو وہ بیگ صاحب کا بیٹا تھا، دوسری بات یہ تھی کہ بیچارہ سفر بھی کر کے آیا تھا، اور تیسرا زبردستی کا مہمان تھا۔ سو مہمان نوازی تو کرنا ہی تھی، اگرچہ سریہ خالہ کی ناراضگی کا خدشہ بھی اسے لاحق تھا، اور وہ جانتی تھی کہ نہ جانے سریہ خالہ کی واپسی کے بعد کیسا طوفان آئے گا۔ اس کے سوچوں کے برعکس دوسری طرف کا اطمینان قابل دید تھا۔ محترم اسکواش کا پورا جگ خالی کر چکنے کے بعد سینڈوچ اور چائے سے بھی بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں یہاں کتنے لوگوں کا قیام ہے؟ میری ساس، شوہر اور دیور کے علاوہ میں، وہ چبا چبا کر جتانے کے سے انداز میں بولی۔ شہنواز کو زور سے چھو لگ گیا۔ تم شادی شدہ ہو؟ جی، حریم نے گویا دانت پیسے۔ اف، شہنواز نے کپ تپائی پہ رکھ کے گویا اپنے بال نوچ لیے۔ جو بھی خوبصورت لڑکی مجھ سے اتفاقاً دانستہ یا غیر دانستہ ٹکراتی ہے، عموماً شادی شدہ، منگنی شدہ یا نکاح شدہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ تم خود جو شادی شدہ ہو، حریم نے پھر سے جتایا۔ میں؟ شہنواز کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی۔ کس قدر ڈرامہ باز آدمی ہے۔ حیران تو یوں ہو رہا ہے گویا میں نے بڑی غیر متوقع قسم کی بات کر دی ہے، اور یہ مجھ سے گویا کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ حریم کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کی غرض سے اس نے سر قدرے جھکا لیا۔ آپ نے بجا فرمایا ہے، اس نے فوراً تسلیم کر لیا۔ ویسے آپ تک میری لو میرج کی پوری سٹوری پہنچ چکی ہوگی، وہ پورے وثوق سے کہہ رہا تھا۔ جی، اس لو سٹوری پہ تو فلم بھی بن سکتی ہے، حریم نے تب کر کہا تھا۔ لسوڑے اٹھ بھی جاؤ، میں نے پائے چڑھانے ہیں۔ وہ گویا زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہماری اماں کی لائیو تقاریر بھی بہت کمال کی ہوتی ہیں۔ ابھی یہاں ایک سین کریٹ ہونے والا ہے، آپ بھی شوٹنگ پر پہنچ جائیے گا۔ وہ یقیناً سریہ خالہ سے جنگ کی پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ تمہاری خیر نہیں، حریم نے اسے ڈرانا چاہا۔ جانتا ہوں میں، وہ کھل کر مسکرایا، مگر ہم بھی کسی سے کام نہیں۔ اس نے اپنے کالر کھڑے کیے تھے، چائے وہ ختم کر چکا تھا، بیگ اٹھا کر اٹھ رہا تھا۔ چائے پلانے کا شکریہ۔ تم نے اپنی بیوی کے بارے میں نہیں بتایا، ڈینگیں تو بڑے مار رہے تھے۔ وہ موضوع کی طرف اسے لے ہی آئی۔ رباب کے بارے میں وہ خاصی کھٹک رہی تھی۔ میری ڈینگوں کی خبر کس نے آپ تک پہنچائی؟ ایسی باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی۔ اب چلے بھی جاؤ، وہ بری طرح سے چڑھ گئی تھی۔ بیوی کہاں سے لاؤں؟ شہنواز کا منہ لٹک گیا۔ کیوں، وہ رباب کہاں ہے؟ اسے تجسس تو یقیناً محسوس ہو رہا تھا، تاہم غیر ارادی طور پہ جاننے کی بے چینی بھی تھی کہ اس کی بیوی ساتھ کیوں نہیں آئی۔ ایسے تجسس عورت کی فطرت میں ہوتا ہے، اور اس میں عورت کی کوئی شعوری کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ رباب مر چکی ہے، شہنواز نے سر جھکا کر شاید بھرائی آواز میں کہا تھا۔ حریم اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات تو نہیں دیکھ پائی تھی، تاہم اس کے لہجے کا بوجھل پن، لڑکھڑاہٹ حریم سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ شہنواز رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے نیچے اتر گیا تھا، اور نہ جانے کیوں حریم کو بے انتہا دکھ کے احساس نے گھیر لیا۔ وہ فطرتاً بہت حساس، بہت نرم طبیعت کی مالک، ایک اور محبت انجام پذیر ہوئی۔ دکھ کا احساس لمحہ بہ لمحہ گہرا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ہر محبت کرنے والے کے چہرے میں اسے اپنا چہرہ دکھائی دیتا تھا، اور نہ جانے کیوں ہر محبت کے نصیب میں دکھ ہی تھے۔ اذیتوں کی عبارت کیوں رقم ہوتی ہے؟ آنسو کیوں چھپے ہوتے ہیں؟ ہر محبت کا انجام ہجر اور جدائی کیوں ہوتا ہے؟ محبت کے نصیب میں وصل کی گھڑیاں صرف نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں، اور جنہوں نے وصل کی گھڑیوں کو پا لیا، وہ محبت کی چاشنی اور ٹھنڈک سے روح تک سرشار ہو گئے۔ اور نہ جانے کہ محبت تھی کیا چیز، کبھی شکستہ دیوار بنا دیتی، اور کبھی ہمت، حوصلے، صبر اور شکر کے سبق پڑھاتی۔ دوپہر کے ملاپ کا وقت تھا، دن پہ رات غالب آ رہے تھے، پرندے تک اپنی آشیانیوں کی طرف لوٹ رہے تھے، چڑیوں کے گول اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ پورا دن سورج تپتا رہا تھا، مگر شام کے سائے بڑھنے کے ساتھ ہی فضا میں ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی، اور یہ ٹھنڈک جسم کو خاصی لطافت بخش رہی تھی۔
حالانکہ سردی کا زور تو کب کا ٹوٹ چکا تھا، راتیں لیکن ابھی تک ٹھنڈی اور پرسکون تھی، تبھی تو نیند بھی بہت ٹوٹ کر آتی تھی۔ اور ویسے بھی حریم کی طبیعت ان دنوں کافی خراب تھی، ہر وقت آنکھوں میں نیند بھری رہتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ لمبی تان کے خوب سوئے۔ کچھ نیند جو پچھلے کئی دنوں سے امی کی بیماری کے باعث ادھوری تھی، سو طبیعت کا بوجھل پان حد سے سوا تھا، اور آج کا دن تو لمحہ بھر کے لیے بھی فرصت میسر نہیں آئی تھی۔ سونا تو دور کی بات، کمر ٹکانے کا وقت بھی نہیں مل سکا تھا، اور اس وقت شاہ نواز کے بارے میں سوچتے ہوئے عجیب سے پزمردگی نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ جو ہی شاہ نواز سیڑھیاں اترنے لگا، حریم بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ لگنے پر ابھی تک کچھ کپڑے لٹک رہے تھے، وہ چادریں اتار رہی تھی جب اس نے شاہ نواز کو گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کے سیدھا گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ مسلسل شاہ نواز، ثریا خالہ اور رباب کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور انہیں سوچوں کے زیر اثر واپس لاؤنج میں آئی تو موبی کو اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ موبی تم اٹھ گئے ہو، آج تو بڑا ہی سو لیا، وہ مصروف سے انداز میں بولتی ہوئی کپڑوں پر تہہ لگانے لگی۔ کپڑوں کی تہہ لگا لوں پھر تمہیں کھانا دیتی ہوں، آج تو لنچ بھی گول کر دیا آپ نے جناب منیب عالم صاحب، تو آپ جگا لیتی۔ موبی کا لہجہ ہلکی سی چبھن لیے ہوئے تھا۔ حریم سمجھے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی۔ اتنی گہری نیند میں تھے، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا پکایا ہے؟ آج سے پہلے موبی نے کھانے پینے کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا، اور پوچھ بھی لیتا تو ایسا روکھا سا لہجہ نہیں ہوتا تھا۔ حریم کو چونکی ضرور، مگر پھر اس نے خود سے ہی خیال کر لیا کہ دیر سے اٹھنے کی وجہ سے موبی بیزار ہے۔ پائے اس نے کپڑے اٹھا کر استری سٹینڈ پہ رکھ دیے۔ کھانا لاؤں؟ نہیں مجھے بھوک نہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ کچھ اور لا دوں؟ فروٹ وغیرہ؟ دل نہیں جا رہا بھابھی۔ وہ فرش پہ نظریں جمائے نہ جانے کس سوچ میں گم ہونے لگا۔ وہ کندھے اچکا کر استری کا پلگ بورڈ میں لگانے لگی۔ کھڑے کیوں، بیٹھ جاؤ، یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ مجھے نہیں بیٹھنا، اس نے عجیب سے ضدی انداز میں ٹھنک کر کہا۔ حریم اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ لائٹ جانے سے پہلے کشنز اور تکیوں کے کورز پریس کر لے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری طبیعت کبھی بھی ٹھیک ہونے والی نہیں۔ وہ دروازے کے ڈیزائن کو ناخن سے کھرچ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہونا بھی نہیں چاہتا، کبھی کبھی دل کرتا ہے دورے کی حالت میں میری موت آ جائے اور میں منیب عالم نہ رہوں، مٹی کی ڈھیری میں بدل جاؤں، میرا وجود، میرا نام تک ختم ہو جائے، پھر کوئی منیب عالم اس خاندان میں جنم نہ لے۔ میں سوچ رہا تھا، آنکھوں کے بنتے بگڑتے عکس کو گویا نوچنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک بدنما منظر کو ہٹانے کی جہد کر رہا تھا، حالانکہ نظریں حریم کے وجود پر ٹکی تھی۔ وہ آدمی کون تھا بھابھی؟ عجیب نظر والے اس لڑکے نے اپنی عمر سے بھی بڑا سوال کیا۔ اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ کچھ چونک کر موبی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، اور یہ چہرہ جس پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں، تفکر کے سائے تھے، یہ چہرہ تو کسی عمر رسیدہ بوڑھے کا چھریوں زدہ چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ جب منیب عالم کا چہرہ ایک ایسے با علم بوڑھے کا چہرہ دکھ رہا تھا جس نے گویا دین اور دنیا کا ہر علم اور ہر تجربہ گھول کر پی رکھا ہو، وقت کی بے رحمی اور عمر رواں کی بے وفائی نے اس بوڑھے کی یادداشت کو گویا کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور اس بوڑھے کا دل محبت کے جذبے سے قطعاً خالی تھا، کیونکہ اس نے محبت سے بھی کہیں آگے، بہت آگے کا سفر کر رکھا تھا۔ محبت اور محبوب کے درمیان سفر کرتا وہ بوڑھا عمر عزیز کی آخری سرحد پر کھڑا تھا، جہاں سے ایک اور زندگی کا آغاز ہوتا تھا، دائمی اور ابدی سفر کا آغاز، ایک اختتام پذیر ہونے والے سفر کا آغاز، جس کی ابتدا عشق حاصل سے دیدار یار اور اس کے قرب کے لطف کو ہمیشہ کے لیے پا لینا تھا، کبھی نہ کھونے کے لیے، کبھی نہ گنوانے کے لیے۔ وہ آدمی کون تھا بھابھی؟ بولتی نیلی آنکھوں میں سوال شوریدہ لہروں کی طرح ٹکرا رہے تھے۔ اس کا دھیان استری اور کپڑوں سے ہٹ چکا تھا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ منیب عالم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ موبی کو دورہ تو نہیں پڑنے والا؟ یا اللہ، میں اسے کیسے سنبھالوں گی؟ امی بھی نہ جانے کس کس کی عیادتیں نپٹاتی پھر رہی ہیں، اور آج تو ماہر بھی لیٹ آئیں گے۔ اس کے سینے میں خوف سے پکڑ دھکڑ چل رہی تھی۔ بھابھی سوال مشکل ہے یا جواب؟ وہ دروازے کو کھرچتا دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھ رہا تھا، گویا فرش کو بھی ناخنوں سے کھرچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا مطلب؟ حریم اس کی بدلتی حالت کے پیش نظر کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ نہ سوال مشکل تھا نہ جواب۔ اگر مشکل ترین مرحلہ تھا تو صرف اتنا کہ نیلی آنکھوں کی گہرائی میں چھپے، صدیوں کی سوچ والے بوڑھے کی نظر میں چھپے ان راز اور بھید بھری خاموشی کو پڑھنا تھا۔
وہ آدمی بیگ انکل کا بیٹا شاہ نواز ہے، جس کے بارے میں سریا خالہ اکثر۔ اس نے سوچنے میں مزید وقت ضائع نہیں کیا تھا، مگر منیب نے سابقہ انداز میں اس کی بات دھیرے سے کاٹ دی۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ تو پھر یہ جاننا چاہ رہے کہ وہ اوپر کیوں آیا تھا؟ اصل میں ہوا کچھ یوں، وہ اسے پوری بات سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھی، جب ایک دفعہ پھر منیب نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے پتہ ہے، تم جاگ رہے تھے۔ حریم حیران ہی تو رہ گئی۔ اگر اٹھ ہی چکے تھے تو باہر آ جاتے۔ اس کا لہجہ خاصا کٹیلا ہو گیا۔ میں سوتا کہاں ہوں، نیند ان آنکھوں میں بڑی دیر تک کبھی نہیں ٹھہری۔ اب وہ سر جھکا گیا تھا۔ حریم کو غصہ آیا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ موبی سے شاہ نواز کے متعلق استفسار کر رہا ہے کہ وہ کون تھا، کیوں آیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ موبی سے کچھ پوچھ نہیں رہا تھا، بلکہ کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ حریم کو ٹھٹکا کر رکھ دیتا تھا اس کا یہ انداز۔ منیب عالم، جسے حریم پہلی ملاقات میں ایک ایسا اب نارمل بچہ سمجھی تھی جو جستجو اور کھوج میں تھا، جو خود سے نہانے یا کپڑے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، اسے بھوک نہیں ستاتی تھی، جو کھانے پینے کی چیزوں کے نام تک بولنے میں ہچکچاتا تھا، جسے سامنے رکھی چیز کا نہ علم بھی دقت کرنے سے یاد ہوتا تھا، جسے یہ نہیں پتا تھا ناشتے کو کرتے کیا ہے۔ کیا وہ اب نارمل لڑکا حقیقی منیب عالم تھا، یا سامنے کھڑا یہ بوڑھا منیب عالم ہے، یا اس کی بہروب کی یہ ایک قسم ہے؟ سچ کیا تھا، حقیقت کیا تھی؟ وہ انہی سوالوں کے درمیان الجھ رہی تھی۔ اس کا ذہن تو کچھ عرصے پہلے والے موبی کو سوچ رہا تھا، جو بظاہر سے زج کرنے والی بچگانہ حرکتیں کرتا تھا، تاکہ حریم کہیں اس بوڑھے عمر رسیدہ موبی کو کھوج نہ لے۔ خود کو چھپانے کے لیے وہ چھوٹے سے ذہن کا مالک منیب بن جاتا تھا، مگر کیوں؟ یہ شاہ نواز بیگ ہے، انتہا کے جھوٹا آدمی، موبی نے کہنا شروع کیا۔ اگر شاہ بھائی کہے اللہ ایک ہے تو بس وہ بات سچ ہے، باقی سب جھوٹ۔ موبی اب فرش کو کھرچنا ترک کر چکا تھا۔ تم شاہ نواز کو جانتے ہو؟ حریم کی مارے حیرت کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ ہاں، وہ دھیرے دھیرے فرش پر بیٹھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ کچھ دیر بعد اس نے اطمینان سے سو جانا تھا، دوسروں کو بے اطمینان کر کے۔ اور کیا جانتے ہو؟ حریم کی آواز سرگوشی نما تھی۔ شاہ بھائی جھوٹ بولتا ہے، بے تحاشا جھوٹ بولتا ہے، مگر صرف ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اسے کسی تکلیف سے دوچار کیا ہو، انہیں اذیت دینے کے لیے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ فرش پر بیٹھ چکا تھا، اس کا سر کندھے پر ڈھلک آیا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ موبی پر وجد طاری ہو رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا بھابھی، جب یہ جھوٹا آدمی تمہاری مدد کو آگے بڑھے گا، یہی تمہاری مدد کرے گا۔ وہ نیند کے عالم میں آخری مرتبہ بڑبڑایا تھا، اور حریم تک اس کی بڑبڑاہٹ بمشکل ہی پہنچ رہی تھی۔ وہ ششدر سی فرش پر چت لیٹے موبی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے جسم میں گردش کرتا لہو تھمتا جا رہا تھا۔ ماں صدقے جائے، نہ جانے کب دبے قدموں راحت بیگم لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ موبی کو فرش پر چت لیٹا دیکھا تو سینے پہ 2 ہتھڑ مار کے بےتاب سی آگے بڑھی۔ موبی، میرا بچہ ادھر کیوں لیٹا ہے؟ وہ اس کا کندھا ہلائی جا رہی تھی، مگر موبی کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ گمسم کھڑی حریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ حریم گویا نیند سے جاگی تھی۔ موبی کے بات کے زیر اثر کچھ پال کے لیے وہ ارد گرد کے ماحول سے کٹ کر رہ گئی تھی، مگر راحت بیگم کی آواز سے زمین پر لے آئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی آپ؟ موبی کو پھر سے دورہ پڑا ہے۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے موبی کے گال تھپ تھپا رہی تھی۔ پانی لے آؤ اس کے لیے۔ حریم بھاگ کر کچن سے پانی لے آئی۔ امی کی آمد کے ساتھ ہی وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے کہ موبی کو تنہا کیسے ہینڈل کرے گی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو موبی کو بیڈ پر لٹانے کا تھا۔ وہ دونوں خواتین بھی مل کر موبی کو بستر پر منتقل نہیں کر سکی تھی۔ صحت اور ڈیل ڈول کے لحاظ سے وہ کافی بلند قامت تھا۔ یہ کمرے سے باہر کیوں نکلا ہے؟ راحت بیگم اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی تھی۔ پھر انہوں نے موبی کی ناک دبائی۔ وہ دھیرے دھیرے پلکیں کھول رہا تھا۔ راحت بیگم بمشکل اس کو کمرے تک لائی۔ حریم نے موبی کو سہارا دینا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم رہنے دو، وہ اس کی کنڈیشن کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ کبھی کبھی ان کے احساس کرنے والی انداز حریم کو اندر تک خوشی سے ہمکنار کر دیتے تھے۔ حریم سر ہلا کر جھٹ پٹ کھانا گرم کر کے لے آئی۔ راحت بیگم بھی ہاتھ منہ دھو کر آ گئی۔ آنٹیں تمہارے بھوک کے سکڑ کے رہ گئی ہیں۔ انہوں نے بے صبری سے ٹرے اپنی طرف کھسکائی۔
موبی کو کیا ہوا ہے؟ اچھا بھلا چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کے لہجے میں واضح اداسی بھر گئی۔ موبی کو؟ حریم کچھ پل کے لیے سوچوں میں محو رہی۔ راحت بیگم سے سوچ میں گم دے کر پھر سے بولی، کیا سوچنے لگی ہو؟ آپ کو ایک بات بتانا تھی، وہ تمہیدی انداز میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ بیگ انکل کا بیٹا شاہ نواز آ گیا ہے۔ کب؟ راحت بیگم کے ہاتھ میں پڑا نوالا پیالے میں گر گیا۔ آپ کے گھر سے نکلنے کے کچھ دیر بعد۔ حریم نے مزید تفصیلات میں ان کے گوش گزار کی تھی۔ اس کی زبردستی کی مہمان نوازی کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اس کی بیوی بچی مارے تجسس اور حیرانی کے انہیں کھانا پینا بھول گیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں امی؟ حریم کی آواز پر افسردگی کے رنگ غالب آ گئے۔ ہاں ہاں بولو، رک کیوں گئی؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کی بیوی رباب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کیا سچ؟ امی کو گویا دھچکا لگا۔ کب ہوئی؟ شاہ نواز نے تمہیں خود بتایا؟ کب ہوئی یہ نہیں پتا، البتہ رباب کے بارے میں پوچھا تھا میں نے۔ شاہ نواز نے بتایا کہ وہ مر چکی ہے۔ چلو، سریا کے کلیجے میں تو ٹھنڈ پڑ گئی۔ انہوں نے گویا ہاتھ جھاڑے۔ ہائے بیچاری کے نصیب۔ کس بیچاری کے؟ حریم کو قطعاً سمجھ نہ آئی۔ رباب کے۔ ان کا تعصب کسی طور پہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے بھی ان کی ہمدردیاں اس معاملے میں ہرگز سریا حالہ کے ساتھ نہ تھیں۔ خام خواہ ماش کی دال بنی ہوئی ہے۔ اس معصوم نے تو اتنا ہی جینا تھا، دل کو بڑا کر لیتی، عزت آبرو سے گھر لے آتی۔ شاہنواز بھی اگر خالہ کو اعتماد میں لے کر کوئی قدم اٹھاتا تو یہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ حریم نے جو ہی بات بڑھانے کے غرض سے کہہ دیا۔ ویسے بھی اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا، ورنہ راحت بیگم خام خواہ ناراض ہو جاتی کہ بہو بیگم منہ میں گھنگنیاں ڈال کر بیٹھ جاتی ہیں۔ میں دیواروں سے باتیں کروں کیا؟ یا پھر کہیں گی کہ ہمارے نصیب میں ایسی بے زبان گونگی بہو ہی لکھی تھی جو نہ بولتی ہے نہ ہنستی ہے۔ انہوں نے اس کے مزاج کو سمجھنے کی ابھی تک کوشش نہیں کی تھی۔ وہ فطرتاً کم گو تھی، زیادہ بولنے سے پسند نہیں تھا، وافر گفتگو سے وہ پرہیز کرتی تھی۔ اس کی طبیعت میں چونچالی نہیں تھی۔ اس نے بھی اپنی مرضی کر لی تھی، بس سریا کی ضد میں آ کے قدم اٹھا لیا، چھپ چھپا کر نکاح کیا، بعد میں گھر اطلاع کر دی۔ ادھر تو سمجھو بھونچال آ گیا۔ ضد کیسی؟ حریم نے حیرانی سے پوچھا۔ سریا نے اپنی بھانجی سے شاہ نواز کی بات ٹھہرا دی تھی، بس شاید کسی بات پر غصہ تھا۔ ساری عمر بیچارے کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتی رہی، اور جب وہ کچھ بن گیا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، تو رشتہ بھی اپنوں میں کرنا چاہا۔ شاہی کی نوکری بہت اچھی تھی نا؟ سریا نے سوچا بھانجی عیش کرے گی، مگر شاہی نے بھی اس کے ارمان پورے نہیں ہونے دیے۔ انہوں نے خاصا مفصل جواب دیا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وہ موضوع گفتگو بدلنے کی غرض سے بولی۔ ہاں بنا دو، ذرا پتی تیز ہونی چاہیے۔ انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، اب تخت پہ لیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، پھر اچانک کو یاد آیا تو بولی، زمیلہ کا فون تو نہیں آیا؟ نہیں۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی، پہلے مجھے نمبر ملا کے دے دو، زمیلہ سے بات تو کر لوں، نہ جانے بچی کس حال میں، اتنے دن ہوئے اس نے ادھر کا چکر بھی نہیں لگایا۔ جی اچھا۔ وہ سنک میں گندے برتن رکھ کے پلٹ آئی، فون سٹینڈ سے اٹھا کر تخت پہ رکھا نمبر ملایا، دوسری طرف کال ریسیو کر لی گئی۔ حریم نے ریسیور راحت بیگم کو تھما دیا۔ زمیلہ کہاں ہے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ خیر تو ہے؟ دوسری طرف سے دادی ساز کی آواز سنائی دی۔ راحت بیگم نے کروے گھونٹ بھر کر ان کی بے سروپا باتوں کا جواب دیا۔ 20 منٹ بعد زمیلہ کو فون پکڑایا گیا۔ ماں کی آواز سنتے ہی وہ بھی سسک پڑی۔ کس جہنم میں پھینک دیا امی؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ نا۔ حریم راحت بیگم کے گویا ہاتھ پیر پھول گئے۔ حریم، حریم۔ انہوں نے ریسیور کان سے ہٹا کے حریم کو آواز دینا شروع کر دی۔ جی امی۔ وہ برتن دھو رہی تھی، ٹونٹی کھلی چھوڑ کر بھاگی آئی۔ زمیلہ رو رہی ہے، ذرا دیکھو تو، میرا دل گھبرائی جا رہا ہے، بلڈ پریشر چیک کرو۔ وہ ریسیور چھوڑے تخت پر ڈھہ گئی۔ حریم اس سچویشن کی عادی ہونے کے باوجود نئے سرے سے گھبرا گئی۔ پہلے امی کو پانی میں چینی گھول کر پلائی، اور پھر ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا جو کب کا بند ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد زمیلہ کا خود ہی چلی آئی، دیور چھوڑ کر گیا تھا۔ امی نے اسے گلے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ امی بس بھی کرے نا، زمیلہ نے تل ملا کر کہا، کبھی اگلے بندے کی بھی سن لیا کریں، اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کر کے فوراً ہاتھ پیر چھوڑ دیتی ہیں۔ ابھی آپ کی طبیعت کی خرابی کا بتا کر آئی ہوں، ورنہ اماں بھی تو کبھی نہ آنے دیتی۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ ان کی سی بس وہیں اٹک گئی، حالانکہ زمیلہ بہت حشاش پشار نظر آ رہی تھی۔ لگ تو نہیں رہا تھا کہ خیر سے روتی رہی ہے، وہ تو ان کو دکھانے کے لیے۔ زمیلہ نے گویا اپنا ماتھا پیٹا۔
کچھ تو پہلے زمیلہ گنوں سے مالا مال تھی، کچھ بھرے پورے سسرال میں رہنے کے بعد ساری سیاست سیکھ گئی تھی۔ اب ماں کے کان میں گھس کے نہ جانے کون سی رپورٹ پیش کر رہی تھی۔ حریم نے کچن کی کھڑکی میں سے دیکھا اور بے اختیار جھلک دکھانے والے مسکراہٹ کو لبوں میں سمیٹ لیا۔ کچن کی لائٹ آف کر کے باہر آ گئی۔ آپ خیریت سے ہیں بھابھی؟ اسے بھابھی کی خیریت پوچھنے کا بھی خیال آ ہی گیا۔ تمہارے سامنے ہوں، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ اگرچہ ان ماں بیٹی کو اپنے درمیان اس کا وجود ہمیشہ کھٹکتا تھا، مگر جمیلہ کے چلے جانے کے بعد راحت بیگم کے مزاج میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ حریم کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی۔ انہیں تنہائی سے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی۔ کھانا لاؤں یا چائے؟ نہ کھانا نہ چائے، میں حلق تک فل ہوں۔ وہ بات بے بات کھلکھلا رہی تھی، پھر نہ جانے کیوں ماں کو دور ہو کر پریشان کرتی تھی۔ اگر اس وقت تو امی کا بلڈ پریشر بھی خود بخود نارمل ہو گیا تھا۔ نہ جانے کون سی خوشخبری جمیلہ نے ان تک پہنچا دی تھی۔ وہ بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی، اور یہ کہاں ممکن تھا کہ جمیلہ کی راز بھری باتیں زیادہ دیر تک اس کے پیٹ میں ٹھہری رہیں۔ جمیلہ کی لاحق سمجھانے پر بھی وہ حریم کو سب کچھ بتا کر ہی دم لیتی تھی۔ ان کی پہلے یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کم از کم اس گھر کی کوئی خبر حریم تک نہ پہنچ جائے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ پہلے نے جمیلہ کا ساتھ میسر تھا۔ اس کی شادی کے بعد وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی، اور پھر اس تنہائی کو انہوں نے سوچ سمجھ کے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ حریم کے ذریعے بانٹنا۔ انہوں نے گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا تھا۔ اپنے دل کا بوجھ، کڑواہٹ سب حریم سے کہہ سن کر خود ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ ماہر بھائی کب تک آئیں گے؟ جمیلہ گھڑی کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی آج کوئی میٹنگ ہے، دیر سے گھر آئے گا۔ حریم کچن سے فوڈ سے بھری ٹوکری لے کر آئی، اب نفاست سے سیب کاٹ کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ موبی کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ سوال ماں کی طرف دیکھ کر کیا جا رہا تھا۔ راحت بیگم نے ٹھنڈی سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم اسے ایک نظر دیکھ کر آؤ، بہت یاد کرتا ہے تمہیں اور فیفا کو۔ حریم نے پلیٹ راحت بیگم کے سامنے رکھ کر جمیلہ سے کہا۔ اس وقت وہ سو چکا ہوگا، جمیلہ نے کاہلی سے کہا۔ دودھ پی کر سوتا ہے، راحت بیگم نے سیب کی کاش اٹھاتے ہوئے جتلایا۔ صبح دیکھ لوں گی۔ اس کی بیزاری عروج پہ تھی۔ کیوں؟ حریم کے ساتھ ساتھ راحت بیگم کو بھی برا لگا۔ ویسے بھی وہ موپی کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ امی پلیز۔ نہ جانے وہ ماں کو کیا سمجھانا چاہتی تھی یا بتانا چاہتی تھی۔ حریم کو محسوس ہوا کہ جمیلہ اس کی موجودگی کے باعث کھل کر کچھ بھی کہنے سے گریز آئیں۔ ویسے بھی دن بھر کی مشقت اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے بہت تھک چکی تھی، سو جلدی معذرت کر کے اٹھ گئی، اور دودھ گرم کر کے اسے دہنے کے بعد موبی کو دہنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اسے آواز سنائی تھی۔ امی اس کنڈیشن میں موبی سے دور رہنا ہی مناسب ہے، بچے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ عجیب سا وہم اور وسوسے ہیں میرے دل میں، اس لیے کم آتی ہوں۔ جمیلہ؟ راحت بیگم کا پورا وجود گویا منجمد ہو کر رہ گیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ جمیلہ کو سسرال والوں کو بیجا پابندیاں میں کے آنے سے روکتی ہیں، اس کا صفاقانہ قسم کا جواز سن کے وہ گویا پتھر بن گئے۔ موبی کو چھوت کی بیماری نے جو تجھے اور تیرے بچے کو چمٹ جائے گی، جو اس گھر میں ہے، اسے کبھی کوئی وہم یا خوف نہیں ستایا؟ وہ بھی تو دوسرے جی سے ہے۔ تو نے میرا دل دکھا دیا، وہ صدمے کے زیر اثر کافی بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ حریم کے بڑھتے قدم زنجیر پا ہو گئے۔ موبی کو چھوت کی بیماری نے، مگر یہ بیماری موروثی تو ہو سکتی ہے، جمیلہ اب روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہمیں دعا کیا کریں اللہ ہمیں اس آزمائش سے بچائے۔ ہماری ہر نسل نے موبی جیسے ایک بچے کو برداشت کیا ہے، اب یہ غم ہم سے جھیلا نہ جائے گا۔ ہمیں اب کسی موبی کی ضرورت نہیں، کبھی نہیں۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر سسک کے وہ رو رہی تھی۔ بعض فیصلے عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ گیا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ بس ایسی ہی غلطی اور پچھتاوے کا عفیفہ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شادی سے پہلے امی کے مجبور کرنے پر اس نے جاب تو چھوڑ دی تھی، تاہم جاب چھوڑنے کے فوراً بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے جلد بازی میں ایک غلط فیصلہ کیا ہے۔ اپنے صلاحیتوں اور ذہن کو زنگ لگانا بھی کہاں کی عقل مندی تھی، مگر امی کی منطق اس معاملے میں نرالی تھی۔ حالانکہ وہ کون سا میکے سے سسرال تک کا سفر کر کے آئی تھی، یا پھر اسے سسرالیوں کے ناراضگی کا خدشہ تھا۔ جاب کے معاملے میں سہیل نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ عفیفہ کو گھر میں بیکار بیٹھنا سخت ناگوار گزر رہا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ نفیسہ بیگم اسے جاب کی اجازت دے دیں تاکہ وہ پھر سے جاب ڈھونڈنے کی مہم پر روانہ ہو۔ مگر بھلا ہو سہیل کی طرف سے ملنے والی پہلے ڈرافٹ کا، امی نے تو بے بنگے دہل کہہ دیا۔ وہ تمہارے اخراجات کے لیے رقم بھیج رہا ہے تو پھر تمہیں نوکری کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟
اچھی بیویوں کی طرح گھر میں آرام سے بیٹھو اور میرا گزارا آرام سے پینشن پر ہو رہا ہے۔